اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پورے ماہ مبارک میں ہم اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھ رہے ہیں، خصوصی موضوعات ہیں جو ہم نے منتخب کی ہیں قرآن کریم سے، ان موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہوتی ہے اور ہم قرآن کریم سے قریب آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج 27واں روزہ ہے پاکستان میں۔ آج یعنی قمری حساب سے آج ہمارا یوم آزادی ہے، یعنی 14 اگست 47، 27 رمضان۔ آج ہم آزادی کے حوالے سے، پاکستان کے حصول کے حوالے سے، یہ اتنی بڑی نعمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی، ہمیں منتخب کیا، جس طرح یہ امت اللہ تعالیٰ نے منتخب کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ہم بھی منتخب ریاست ہے یہ ہماری۔ دنیا میں 57 58 مسلمان ریاستیں ہیں، لیکن وہ تمام ریاستیں ایک طرف اور پاکستان ایک طرف، کیا ایسا نہیں ہے؟ پاکستان جمہوریت کی بنیاد پر اور کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ کیوں لیا تھا پاکستان ہم نے؟ یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا اس نعرے میں پاکستان کا مقصد کیا محمد الرسول اللہ کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہوا۔ ہمارے بڑوں نے اس پر بہت کام کیا، بڑے خواب لے کر آئے تھے وہ ہندوستان سے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نمازیں ہماری ہندوستان میں بھی ہوتی ہیں، روزے بھی ہوتے ہیں، حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم ادا کرتے ہیں، لیکن جو نماز آزاد ریاست میں ادا ہوتی ہے وہ غلام ریاست کی نماز سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ کیوں لیا تھا پاکستان ہم نے؟ مقاصد کیا تھے؟ بات کروائیں گے اپنے ملک کے جید عالم دین سے، ان سے پوچھیں گے کہ ان مقاصد میں سے کتنے ہم نے حاصل کیے اور کتنے ہم حاصل نہیں کر پائے۔ دین ریاست چاہتا ہے۔ آج تو نئے نئے سوالات سامنے آنے لگے ہیں کہ دین کو ریاست مطلوب ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اگر دین کو ریاست مطلوب نہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، مکمل عمل کرنا، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کے قوانین جو کہ نازل کیے ہیں اللہ نے، نفاذ نہیں کرتے، وہی ظالم، وہی کافر، وہی فاسق۔ خواتین و حضرات، آج مایوسی کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہم سب کے لیے پیغام ہے یہ بھی کہ یہ 22-23 کروڑ کا ملک، سب سے پہلی بات کہ ان کے دلوں میں کلمہ طیبہ کا نور موجود ہے، 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں، یہ کروٹ لے کے کبھی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم سے خطائیں کیا کیا ہوئیں وہ بھی ہم جانیں گے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ یہ 2 قومی نظریہ، یہ کیا تھا اور کیا یہ اب بھی زندہ ہے؟ یہ تمام سوالات ہم رکھیں گے انشاءاللہ اپنے ملک کے جید عالم دین کی خدمت میں۔ محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا معروف اور مقبول نام۔ خواتین و حضرات، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انفال اور آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب ارشاد فرمائیے، سب سے پہلے تو پاکستان کے یوم آزادی 14 اگست کو تو ہم مناتے ہیں اور ہمیں منانا چاہیے، لیکن 27 رمضان کو بھی منانا چاہیے۔ حکیم سعید بھی یہ بات کہتے رہے۔ ارشاد فرمائیے کہ آج کا دن ہماری قومی زندگی میں کس اہمیت کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ 27واں روزہ ہے تو گزشتہ شب ہم نے گزاری ہے، اور ملک بھر میں اور دنیا بھر میں اکثر مقامات پر 27ویں شب میں قرآن حکیم کی نماز تراویح میں تکمیل کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور دعاؤں کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ناظرین کی یاد دہانی کے لیے کہ 27ویں شب یا 27ویں روزے کو آ کے ماہ رمضان مکمل نہیں ہو جاتا، ابھی بقیہ ساعتیں بھی قیمتی ہیں، ان سے بھی ہمیں استفادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وجہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور 14 اگست کو ہمارے یہاں نارملی وہ پبلک ہالیڈے ہوتی ہے اور اس کے اعتبار سے ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا اچھا ہو، جیسے کہ آپ نے حکیم سعید مرحوم صاحب کا ذکر کیا، اور بھی ہمارے دانشور اور علماء اور دین سے محبت رکھنے والے، پاکستان سے محبت رکھنے والے افراد نے اس بات کو ریکمنڈ کیا، اور ہم بھی اس فورم سے ریکمنڈ کرتے آئے ہیں۔ ہم چھٹی کی بات نہیں کر رہے، لیکن 27ویں شب میں اگر پاکستان کا ذکر خیر ہو، 27ویں روزے کو اگر پاکستان کا ذکر خیر ہو، تو اب پاکستان کے قیام کی یاد منانا بہت بامقصد ہو جائے گا۔ اس میں ایک روحانیت کا عنصر بھی ماہ رمضان، نزول قرآن کا مہینہ، اور پھر قدر کی رات جو ہم گزار چکے، 27 شب کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر 27واں روزہ ہم روزے کی حالت میں ہوں، ان مبارک ساعتوں میں اگر قیام پاکستان کا تذکرہ ہو اور اس کے حوالے سے کلام کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر منانا ہی کسی کو ہے اس پاکستان کے قیام کی یاد کے حوالے سے، تو یہ زیادہ مثبت پہلو ہوگا، یہ زیادہ پازیٹیو ہوگا، یہ زیادہ فروٹفل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے جس آیت کریمہ کی تلاوت بھی فرمائی اور ترجمہ بھی پیش کیا، اس پر بھی ایک اصولی بات ہم کئی مرتبہ پیش کر چکے ہیں۔ قرآن حکیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، البتہ قرآن حکیم قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اس وقت جب قرآن پاک نبی اکرم علیہ السلام پر نازل ہو رہا تھا تو خاص تناظر میں کچھ سوالات اٹھتے تھے، کچھ واقعات پیش آتے تھے، کچھ مسائل پیش آتے تھے، اور نجمن کچھ آیات قرآن حکیم کی نازل ہوتی تھیں۔ اس پیراڈائم میں، اس پس منظر میں، اس تناظر میں جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، کچھ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کی تعویل خاص کیا ہے۔ تعویل خاص مراد
غزوہ بدر پیش آتا ہے اسی ماہ رمضان میں 17 تاریخ کو، مال ہاتھ آ گیا جس کو مالی غنیمت کہتے ہیں۔ سوال اٹھا سورہ انفال کی پہلی آیت یسألونک عن الانفال، اے نبی علیہ السلام انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ واقعہ پیش آیا، بدر کا معرکہ پیش آیا، مال ہاتھ میں آ گیا، تربیت ایسی تھی کہ کوئی لے کے نہیں جا رہے، سوال اٹھ رہے کہ اس کے بارے میں کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں رہنمائی دے دی۔ اب یہ تعویل خاص ہے، یہ شان نزول ہے، لیکن قرآن حکیم بتاتا ہے یہ تو قیامت تک کے لیے رہنمائی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں ہے فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اب تعویل عام کیا ہوگی؟ آئندہ کبھی اسلامی شرائط کے مطابق اگر قتال کا مرحلہ پیش آئے گا اور مسلمانوں کو مال میسر آئے گا تو وہی مال غنیمت کے بارے میں جو ہدایات سورہ انفال میں دی گئیں انہی ہدایات کے مطابق مال غنیمت کے حصے تقسیم کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ قرآن حکیم میں تعویل خاص کا پہلو بھی ہوگا، تعویل عام کا بھی پہلو۔ اب جو آیت کریمہ زیر گفتگو ہے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے، یاد کرو جو تم تعداد میں کم تھے اور تمہیں کمزور بنا دیا گیا تھا، اندیشہ تھا کہ تمہیں اچک لیا جائے گا، لوگ تمہیں مٹا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اکثر مفسرین نے بیان فرمایا یہ مکہ مکرمہ میں جب نبی اکرم علیہ السلام موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ان حالات کا ذکر آ رہا ہے۔ زندگی مشکل کر دی گئی تھی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، تعداد بھی بہت کم تھی، اندیشہ تھا کہ لوگ اٹھا لیں گے، اچک لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کا راستہ کھول دیا، یثرب مدینۃ النبی بنا، ہجرت مدینہ کا معاملہ پیش آیا، مسلمانوں کو مدینہ شریف کی صورت میں ٹھکانہ میسر آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی۔ یہ ہے تعویل خاص کا معاملہ۔ البتہ اگر تعویل عام کے اعتبار سے دیکھیں، جو آج ہم 27 پہ روزے کو بات کر رہے ہیں، تو یہ آیت کریمہ ہمارے استاد بھی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے تعویل عام کے اعتبار سے اس آیت کریمہ اور بعد کی آیات کا پورا اطلاق قیام پاکستان کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کے افراد کے حوالے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ انگریز کی غلامی کا دور تھا، ہندوؤں کی بھی اکثریت تھی مسلمانوں کے مقابلے میں، اور اگر انگریز چلا جاتا تو اندیشہ تھا کہ ہندوؤں کی اکثریت کے تحت یہ مسلمان کہیں ان کو اچک نہ لیا جائے۔ اللہ نے ایک خطہ زمین عطا کر دیا، اس کی اپنی تاریخ ہے، اللہ نے انگریز کی غلامی سے نجات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خطہ زمین یہ پاکستان ہمیں عطا فرما دیا۔ تعداد ہماری کم تھی، انگریز کا اندیشہ تھا غلامی کے اعتبار سے اور ہندوؤں کی اکثریت کا اندیشہ تھا، اللہ نے ٹھکانہ دیا، اللہ نے نصرت عطا فرمائی۔ تمام تر نامساعد حالات اور انفیوریبل کنڈیشنز کے باوجود یہ خطہ زمین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی کوشش کرو۔ تعویل خاص میں جائیں، صحابہ نے تو زندگی قربان کر دی، وہ تو شکر گزار ہی رہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت، جو آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا، مقاصد کیا تھے، حاصل کر پائے یا نہیں کر پائے، کہاں کھڑے ہیں، تو لعلکم تشکرون جو آیت کریمہ کے آخر میں الفاظ ہیں اس کے ذیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے شکر گزاری کی روش اختیار کی یا معاذ اللہ ہم نے ناشکری پن کا رویہ اختیار کیا؟ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آگے مزید کلام کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، لعلکم تشکرون پہ ہی بات کر لیتے ہیں۔ شکر گزاری، پاکستان بہت بڑی نعمت، الحمدللہ الحمدللہ۔ نعمت کی شکر گزاری جب ہوتی ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے لئن شکرتم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب شکر گزاری کے آداب کیا ہوتے ہیں اور کیا اس نعمت کی شکر گزاری سے ہم واقف بھی ہیں یا ہمیں شکر گزاری کی تفہیم ہی نہیں ہے؟ جی، اب یہ اس قدر بڑا موضوع ہے کہ ایک طرف تو شکر کے پہلو اور درجات پر کلام ہو اور کس نعمت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کن مقاصد کے لیے یہ ملک، یہ وطن عزیز ہمارے بڑوں نے، ہمارے اجداد نے یعنی قربانیاں دی نا۔ اچھا، وہ بے وقوف نہیں تھے، اگر وہ نعرے لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ان کے ذہن میں کچھ خواب تھے، کچھ چیزوں کا حصول تھا کہ آزاد مملکت میں سانسیں کیسے لی جاتی ہیں اور وہ کون سی آزادی ان کے پیش نظر تھی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، میں اس کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو شکر کے پہلوؤں اور درجات کو سمجھنا ہے اور ایک یہ بھی سمجھنا ہے اس وقت کس نعمت کے بارے میں کلام ہو رہا ہے۔ یہ مملکت خداداد پاکستان
جیسے اقبال نے کہا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پونے 2 یا 2 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان بقیہ انسانوں سے جس طرح مختلف ہیں، اسی طرح یہ مملکت خدا داد جس کو ہم نے کلمہ پڑھایا اور جس کو ہم نے خدا اور اس کے رسول علیہ السلام کے نام پر حاصل کیا، یہ جدا ہے بقیہ تمام مملکتوں سے، حتیٰ کہ بقیہ تمام مسلم مملکتوں سے بھی یہ جدا ملک ہے۔ اس نعمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور رب نے کیا اشارے عطا فرمائے؟ ماہ رمضان، نزول قرآن کا مہینہ، اور نزول قرآن کی شب میں یہ پاکستان گویا اللہ ایک نزول نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا ہجرت کر کے آئے، ہمارے باپ دادا چھوڑ کر آئے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر آئے۔ آپ بھی واقف ہیں، آپ کے بڑے، آپ کے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، وہ کیوں جائیدادیں چھوڑ کر آئے؟ کیا اس خطہ زمین میں آج نماز ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ نماز تو ادا کر سکتے ہیں، مسلمان روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، مگر نماز جو آپ نے اشارہ کیا تھا انٹرو میں، ایک نماز ہے فقط ایک فرد کی نماز کی جو سجدہ ادا کرتا ہے، ایک نماز ہے ایک ریاست کی نماز، ایک تکبیر ہے جس کو ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں سن سکتے ہیں، کم سے کم آڈیو پہ سن لیں گے، اور ایک تکبیر ہے کہ جہاں رب کو زندگی کے تمام معاملات میں بڑا مان کر اس کے سامنے جھکنے کا بالفعل اہتمام کیا جائے۔ ایک نماز مصلی پر مکمل ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، تو اگلی نماز مصلی کے بعد شروع ہوتی ہے، جو گھر میں بھی آئے گی، جو کاروبار میں بھی آئے گی، جو معیشت میں بھی آئے گی، معاشرت میں بھی آئے گی، عدالت میں بھی آئے گی، ریاست کی سطح پر بھی آئے گی۔ یہ ہے تکبیر رب کا تصور جو سامنے رہے۔ البتہ بات کی طرف چلتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں؟ اس کو بیان کیا کہ تصور نعمہ و اظہارها، نعمت کا تصور کرنا، اعتراف کرنا، احساس کرنا اور اس کا اظہار کرنا۔ اسی کو پھر اور ایکسپینڈ کیا گیا تو شکر کے 3 لیولز یا درجات بیان ہوتے ہیں۔ ایک دل سے شکر ہے، ایک زبان سے شکر ہے، اور ایک پورے وجود سے شکر ادا کرنے کا معاملہ۔ دل سے شکر کیا ہے؟ جو نعمت ملی اس بات کا اعتراف کہ میری قوت بازو کا کمال نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ زبان سے شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا تذکرہ بھی ہو اور نعمت عطا کرنے والے کے لیے شکر کے جذبات کا اظہار بھی ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی جو دعا ہمیں سکھائی مختلف مواقع کی، ان میں بھی شکر کے ترانے ہم ادا کرتے ہیں۔ اور ایک پورے وجود سے شکر کیا ہے؟ اس پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اختیار کرنا، یہ آنکھ ہو، یہ کان ہو، یہ زبان ہو، یہ ہاتھ ہو، یہ پیر، یہ پورا وجود اور اس کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، یہ شکر کا ایک عمومی اعتبار سے مفہوم، دل سے بھی، زبان سے بھی، پورے وجود سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخالفتوں کے باوجود، ساری سازشیں ہندوؤں کی طرف سے، انگریز کی طرف سے، اس سب کے باوجود میں کہوں گا کہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں مملکت خدا داد عطا فرمائی، تو پہلے اس کا یہ اعتراف تو کرے کہ ساری دنیا سے علیحدہ، جبکہ ساری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بجتا تھا اور خدا کو، خدا کی عبادت کو اس کی خاص مخصوص عبادت گاہ میں محدود کرنے کا نعرہ بلند ہوا تھا کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، تب ہم نے خدا کے نام پر، خالق دو جہاں کے نام پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر اس مملکت کو مانگا اور رب کائنات نے تمام مخالفتوں کے باوجود ہمیں عطا کیا۔ یہ احساس کرنا کہ سارے عالم کے اندر یہ یونیک قسم کی مملکت ہے جو خالق کائنات کے نام پر ہم نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے مصائب کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود، ظاہری مشکلات، اس تمام مخالفتوں کے باوجود عطا کی۔ یہ احساس دل میں اور اس کا شکرانہ زبان سے بھی، اور انیسہ وجود سے شکرانہ کیا تھا؟ پورے وجود سے اس قوم کا اجتماعی شکرانہ کیا تھا کہ جس مقصد کے لیے مملکت کو حاصل کیا کہ ہاں مسجد میں بھی اللہ کی بندگی ہوگی، کاروبار میں بھی اللہ کو بڑا مانا جائے گا، رسومات میں بھی اللہ کی مانی جائے گی، میری مرضی نہیں میرے رب کی مرضی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انوگریشن کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے انسان کو غلام بنا کر چھوڑا، اب ہمارا فرض ہے کہ اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی ایک معیشت کا نظام دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں۔ اقبال لکھ کر قائد اعظم کو واپس بلاتے رہے اور قائد اعظم واپس تشریف لائے۔ وہ جانے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں کے کچھ لیڈرز، مسلم لیگ کے کچھ لیڈرز اس وقت کے، ان کے کرتوتوں سے نالا ہو کر چلے گئے تھے برطانیہ۔ اقبال خطوط لکھ کر بلاتے ہیں قائد اعظم کو کہ جہاں تک میں نے دنیا کے مسائل پر غور کیا، اقبال کے خطوط ریکارڈ پر موجود ہیں، ان مسائل کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں نہیں۔ بٹ ہاؤ کین وی امپلیمنٹ دا شریعہ آف اللہ unless we have our own separate homeland؟
جب تک ہمارے پاس اپنا خطہ زمین نہیں ہوگا شریعت نافذ کیسے ہوگی؟ وہ جو آپ نے انٹرو میں سوال اٹھایا کیا دین کو ریاست کی ضرورت ہے، کیا دین کو قوت نافذہ کی ضرورت ہے؟ جی، دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، انفرادی زندگی اجتماعی معاملات زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں خدا را آئیے لیڈ کیجئے اس قوم کو تاکہ خدا کی زمین پر خدا کی شریعت نافذ کریں۔ اور قائد اعظم نے کہا تھا یہ پاکستان منزل نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، منزل تو ہے کہ ساری زمین پر اللہ کا دین پہنچے، اور اس کا ایک نمونہ ہے جو ہم دنیا کے سامنے اس پاکستان کی صورت میں پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا شکرانہ کیا تھا کہ اس مملکت خدا داد کو جس رب کے نام پر حاصل کیا، جس رسول علیہ السلام کے نام پر حاصل کیا، ان کے نام کی لاج رکھتے ہوئے ان کے احکامات انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی یا کی جائے، یہ ہے اس کا شکرانہ اجتماعی سطح پر۔ تب تو رحمتیں برسیں گی۔ آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 تلاوت کی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے مزید نعمتیں دوں گا۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، ہم ذرا شکر گزاری پر ہی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ہی اچھی جو امیدیں ہیں اور جو تمنائیں ہماری، اللہ تعالیٰ وہ سب تمنائیں ہماری پوری کرے، اور ہماری اور ہمارے اجداد کی کہ جنہوں نے ہجرت کی، یہاں وہ تشریف لائے، جانیں قربان کی، کتنا لہو بہا، لیکن کچھ چیزیں، کچھ خواب تھے وہ تعبیر تک نہیں پہنچے، ہم کنار نہیں ہو پائے، لیکن کچھ ہو پائے۔ ہاں، ہماری جو پیس ہے تھوڑی سی کم رہی، لیکن کوئی مایوسی کی بات نہیں، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ قوم کو مایوسی سے باہر نکالنا ہے۔ آپ نے بات فرمائی، بلکہ اقبال کا جو آپ نے شعر آپ نے پڑھا، ایک مصرع ہی کافی ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال فرماتے ہیں کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسلام دیس کیسے بنتا ہے، ہم مصطفی کیسے بنتے ہیں؟ جی، پہلی آپ کی بات بلند ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ وضاحت صرف یاد دہانی کے طور پر، اسلام کسی خاص خطہ زمین کے لیے نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا پاکستان منزل یا مقصود نہیں ہے، پاکستان ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم آج اللہ کا نام لے سکتے ہیں، چاہیں تو اللہ کے کلام پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، چاہے تو ہمارے پاس میکانزم موجود تھا، اسلامی نظریاتی کونسل، فیڈرل شریعت کورٹ وغیرہ وغیرہ، ایک سافٹ ریولوشن کا ایک ہمارے پاس میکانزم موجود تھا، وہ ہم نہیں چلا سکے، ہماری کوتاہی ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب ہے کہ محض یہ خطہ مقصود نہیں ہے، ساری زمین خالق کائنات کی ہے، اور یہ امت ساری زمین کے لیے ہے، سارے آنے والے ادوار کے لیے ہے۔ تو ہمارا ویژن تو اتنا بڑا ہونا چاہیے، بٹ نیچرل کسی ایک مقام سے بات آگے بڑھے گی، وہاں پہ پریکٹیکلی دین کو اسٹیبلش کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا، اور دنیا کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، ہم کیسے اسلام والے بن سکتے ہیں اور ہم کیسے مصطفی بن سکتے ہیں؟ بہت سادہ بات آ سکتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا بھی مطالعہ کر لیا جائے، وہاں اسلام کیا ہمیں چند عبادات تک محدود نظر آتا ہے؟ ارے بھائی، وہاں تو 4 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر، معروف بات ہے، خندقوں کا کھودا جانا، مدینہ شریف میں مسلمان جو موجود ان کا دفاع اتنا اہم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ ہاں، یہ بات اہم ہے، جب یہ نمازیں قضا ہوئیں تو بڑی سخت حضور علیہ السلام نے اللہ کے سامنے التجائے رکھی، اللہ ان کی قبروں کو، مشرکین ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری نماز قضا کروا دی، ضائع کروا دی۔ اللہ کے رسول نے یہ سخت بات بھی کہی ہے، مگر 4 نمازوں کے قضا ہونے کا معاملہ۔ ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، بالکل زکوٰۃ کے احکامات موجود ہیں، مگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے تو اس سطح پر زندگی گزار کر دکھائی کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں ہے کہ اتنا مال ان کے پاس جمع ہو کہ جس پر زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی ہو۔ عرض کرنے کا مقصد، جب لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی بات کریں گے، یا جیسا آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مقصد کیا، محمد رسول اللہ علیہ السلام، تو وہاں جا کر دیکھیں، وہاں ہمیں عبادات میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، قربانی بھی نظر آتے ہیں، وہاں ہمیں رسومات کے مواقع کے حوالے سے بچے کی ولادت، شادی بیاہ اور میت کی تعلیمات بھی نظر آتی ہیں،
مگر اس سے آگے بڑھ کر وہاں ایک اسٹرگل، ایک تحریک، ایک محنت، ایک جد و جہد ہے، باطل سے ٹکراؤ بھی ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کا مبارک خون طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں بہا، 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، باطل سے ٹکراؤ کا معاملہ ہوا ہے۔ یہ ٹکراؤ کس لیے تھا؟ جس سورہ انفال کی آیت 26 کا ہم نے مطالعہ کیا، اسی انفال کی آیت نمبر 39 میں ذکر آتا ہے فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے کیا مطلب؟ اللہ کو زندگی کے تمام معاملات کے اندر بڑا مان کر اس کی مانی جائے، زندگی کے تمام امور میں اپنے آپ کو سرنڈر کیا جائے اللہ کے سامنے۔ یہ حضور کا 23 برس کا مشن۔ اور ایک معروف آیت ہم بار بار یہاں کوٹ کرتے ہیں، سورہ صف آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، والدین الحق دین حق دین اسلام دے کر، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین سسٹم آف لائف پر، اس دین کو، اسلام کو غالب کر دیں۔ یہ حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دیا جس کی تلاوت ہم نے کر لی، جس کی تکمیل اکثر مساجد 27 شب میں ہو گئی، نہیں، قرآن تلاوت کے ساتھ اپنی اقامت بھی چاہتا ہے۔ آپ نے 3 آیات انٹرو میں سنائی، ہلا دیتی ہیں آیات، خدا کی قسم ہلا دیتی ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45، 47، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ اللہ نے اختیار دیا مجھے 5.5 6 فٹ کے وجود پر، میں اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا، میں عملاً کفر کر رہا ہوں۔ بہت سخت بات کہی میں نے، عملاً کفر کر رہا ہوں میں، میرے ایک دائرے اختیار ہے گھر کے اندر یا کسی ادارے کے اندر، اور میں اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں عملاً کفر کر رہا ہوں۔ اور اگر میرا دائرہ اختیار 22 کروڑ پر ہے، 23 کروڑ پر ہے، اور اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اور میں ان 23 کروڑ پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو یہ عملاً کافرانہ طرز عمل ہے، عملاً ظالمانہ طرز عمل ہے، اور عملاً فاسقانہ طرز عمل ہے۔ یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے، واٹ از اسلام اینڈ واٹ از بینگ مصطفی۔ مصطفی ہونے کا مطلب خالی چند نمازیں ادا کرنا نہیں، صرف قرآن کی تلاوت کر لینا نہیں، درود شریف اور استغفار کا فقط اہتمام کر لینا نہیں، یہ کرنے والے کام ہیں۔ مصطفی مزاج ہمیں گھروں میں، معاشرے میں، کاروبار میں، عدالت میں، سیاست میں، ریاست میں، سارے معاملات زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سماج ہو، وہ ہماری سیاست ہو، وہ ہماری معاشرت ہو، وہ ہماری معیشت ہو، عدالت ہو، عدالت ہو، نظام تعلیم ہو، ہر شعبے میں دین نظر آنا چاہیے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے یہ نعمت کی شکل میں ہمیں دین دے دیا اور ختم نبوت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ شیخ صاحب ذرا تعلیم کیجئے ہمیں کہ ہم اس ریاست کو، جو کہ ایک نعمت کی شکل میں 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب کردہ افراد کے ہاتھوں میں سونپی، بلکہ اس کو تو میں جوڑتا ہوں اس دعا سے جو اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو یہ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کی وہ دعا جو سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 80 اور 81 میں تفصیل ہمارے سامنے آتی، اور ہجرت کے سفر کے موقع پر حضور دعا فرماتے ہوئے تشریف لے جا رہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اللہ مجھے داخل بھی فرما تو صدق کے ساتھ۔ پیغمبر کا بیت اللہ شریف کو چھوڑنے کا معاملہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا معاملہ آ گیا۔ وہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا آپ کی قوم آپ مجھے نکالے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر یہ ذرا دوسری طرف بات چلی جائے گی جو انسان کو رلا دیتی ہے امتی کو، تو لیکن اللہ مجھے داخل بھی فرما صدق کے ساتھ، نکال بھی تو صدق کے ساتھ۔ ابھی صدق بہت بڑی صداقت ہے، یعنی اے اللہ مقصد کے ساتھ میں چھوڑ بھی رہا ہوں تو تیری خاطر، تیرے خاطر تیرے گھر کو چھوڑ رہا ہوں، تیری خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ داخل بھی فرما تو صدق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ۔ مطلب ہم لوگ کیا خواہشات نفس کو بھی چھوڑنے کو تیار ہیں؟ حضور تو بیت اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، حضور تو مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ آج ہم دنیا کے تھوڑے سے عیش عشرت کو چھوڑنے کو تیار ہیں،
حرام چھوڑنے کو تیار ہیں اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر. بہت بڑا کوشچن مارک ہے. پیغمبر اللہ کا گھر مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اگلی دعا کیا ہے؟ وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ اپنی جناب سے مجھے ایسی قوت غلبہ عطا فرما جس کے ذریعے سے مدد حاصل ہو. وہ کیا غلبہ حضور مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکہ مکرمہ کے 13 برس تو حکم تھا کفو ایدیکم، سورہ نساء آیت 77، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. کوئی تلوار مکہ مکرمہ میں نہیں چلی، لوہے والی، قرآن کی تلوار چلی ہے. سبحان اللہ. سورہ فرقان آیت 52 میں ہے وَجَاهِدٌ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی علیہ السلام اس سے بڑا جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے. مکہ مکرمہ میں قرآن کی تلوار چلی ہے، ہاں مدینہ شریف آ کر لوہے کی تلوار بھی اٹھی ہے. اسی بدر کا ذکر سورہ انفال میں جس کی آیت نمبر 26 کا ہم نے بھی مطالعہ کیا ہے، اور بدر کا میدان سجا اللہ اس کو یوم الفرقان بھی قرار دیتا ہے. پھر اللہ کی نصرت آتی ہے اور فضائے بدر پیدا کر پھر آتی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اللہ کی نصرت آئی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی نصرت آ جائے گی، فتح اور کامیابی مل جائے گی، اب آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ سن 2 ہجری مارکہ بدر ماہ رمضان میں 17 تاریخ، اور 6 برس کے بعد رمضان مبارک میں ہی فتح مکہ کا معاملہ 8 ہجری میں. اس دوران میں غزوات سرائے سارے معاملات ہوئے، اور اب اللہ کہتا ہے لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. کیا مطلب؟ سوال آپ نے بھی ذکر کیا تھا انٹرو میں، ریاست کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں، قوت کی بھی ضرورت ہے. جی، دین کو ریاست کی، قوت نافذہ کی ضرورت ہے، تاکہ دین فقط پڑھایا نہ جائے، فقط بیان نہ کیا جائے، بلکہ دین کا نفاذ بھی کیا جائے. اس مقصد کے لیے اللہ کی شریعت کے احکامات ہیں، چاہے وہ سزاؤں کا نفاذ ہو، وہ زکوٰۃ و عشر کی وصولی کا معاملہ ہو، وہ معیشت کے معاملات میں اللہ کے احکام کے نفاذ کی بات ہو، اینڈ سو آن، کفالت عامہ کا تصور ہو. ان سارے احکام کا نفاذ اکیلا بندہ تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے قوت نافذہ ضروری ہے. تو اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں. تو مکے میں قرآن کی تلوار چلی ہے، مدینہ شریف میں لوہے کی تلوار بھی چلی ہے. اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کبھی تلوار سے، لوہے کے تلوار سے وہ کام لے لیتا ہے جو کبھی قرآن سے نہیں لیتا. مکے کے 13 برس تو ذرا صبر کی بات تھی، مدینہ شریف میں اگریشن بھی ہوا ہے اور قتال بھی ہوا ہے، معرکے بھی سجے ہیں. یہ قوت آئی ہے اللہ کی طرف سے، نصرت آئی ہے اللہ کی طرف سے. اب لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہوں. اب جب دین میں داخل ہو رہے ہیں تو شریعت کے احکامات پر عمل انفرادی سطح پر بھی ہو رہا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ہو رہا ہے. اس مقصد کے لیے ریاست کی ضرورت، قوت نافذہ کی ضرورت ہے، جو اقبال کہہ رہے ہیں، جو قائد اعظم فرما رہے ہیں، اور جس کے حصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں. اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مملکت خدادہ ہمیں عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہم داخل ہو رہے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں. تمام جو گفتگو دین کا فلسفہ، ریاست وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب آپ نے بالکل وضاحت سے ارشاد فرما دیا. اب 47 کے بعد سے آج ہم 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طویل وقت گزر گیا، کچھ غلطیاں ہم سے ہوئیں، جی، انفرادی غلطیاں بھی ہم سے ہوئیں اور اجتماعی غلطیاں بھی ہم سے ہوئیں. ایک ہوتی ہے معاشرتی قوت. ہم دین کو معاشرتی قوت نہیں بنا سکے جس طرح بنانا چاہیے تھا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے. ہم نے ریاستی قوت نہیں بنا سکے عالم اسلام میں. لیکن اس کے باوجود ہم واحد مسلمان ایٹمی قوت ہیں. ہمارے پاس 23 کروڑ افراد ہیں، ہمارے پاس چاروں موسم ہیں، ہمارے پاس زرعی اجناس ہیں، ہمارے پاس، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 5 وقت ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، ہماری مساجد بھری ہوئی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ، بہت بڑی نعمت ہے یہ بھی. لیکن کہیں کہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ فہم دین میں کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، جس جانب آپ نے تفصیلاً اشارہ فرمایا. نگیٹو ہمیں نہیں رہنا، ہمیشہ مثبت انداز میں ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ چند باتیں ہم نے حاصل بھی کی ہیں. ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بہت اہم ہے. ہم کھٹکتے ہیں بہت سی اقوام کو کانٹے کی طرح. یہ مسلمان ریاست جو آپ نے فرمایا نا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہونا یہ چاہیے تھا ہجرت کے بعد، پاکستان مل جانے کے بعد،
پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ کون سے کام ہم سے ایسے نہیں ہوئے جنہوں نے پاکستان کا مقصد کیا محمد الرسول اللہ بننے نہیں دیا، اور اس کے سد باب ارشاد۔ جی دیکھیں، تھوڑا سا پازیٹیو بھی ہم بات کر لیں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، تاکہ تھوڑی سی ہمت ہمارے اندر پیدا ہو۔ جی ہم کوتاہی ہمیں بہت جی یقیناً ہم، لیکن بڑی قوت ہیں ہم۔ جی کوئی شک نہیں۔ اور آپ نے ایڈویس صلاحیت کی بات کی، ہماری میزل ٹیکنالوجی بھی دنیا میں بہت ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ۔ جی انیس صاحب دیکھیے، 1947 میں ہم نے پاکستان اللہ کی توفیق سے ہمیں ملا۔ 1949 میں ایک سمت ہم نے متعین کی تھی، ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر دی تھی۔ ہم نے کہا تھا حاکمیت اللہ کی ہوگی اور قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ گویا ہم نے اپنی ریاست کو کلمہ پڑھایا ہوا ہے، اور یہ بات ہمارے آئین کا حصہ بھی ہے۔ البتہ اس کو واقعتاً عمل درآمد کی طرف لے جانے میں بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور ایک ریکمنڈیشن یہ ہے، قانونی اعتبار سے جو حضرات ہیں وہ زیادہ بہتر اس کو جانتے ہیں، کہ ان آرٹیکل کی سپرمیسی ہونی چاہیے بقیہ پورے آئین پر، تب یہ صرف کلمہ پڑھا نہیں جائے گا بلکہ اس کی عمل درآمد کی طرف پیش قدمی ہوگی۔ ایک بڑا سوال آ گیا، بھائی کس کا پاکستان میں اسلام لائیں گے آپ؟ دیوبندیوں کا لائیں گے، بریلیوں کا، اہل الحدیث کا، شیعہ کا، سنی کا؟ اللہ ہمارے بزرگوں پر رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے 51-52 میں 31 علماء نے 22 نکات مرتب کر کے دے دیے، اور اچھے بھرے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں، اس کو کوٹ ہونا چاہیے۔ 31 علماء چوٹی کے، جن کو چیئر کیا تھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، 31 علماء تمام مکاتب فکر کے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، سب حضرات، 22 نکات، فیڈرل کا معاملہ، پروونشل کا معاملہ، ضلعی سطح کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ، اقلیتوں کا معاملہ، حکمراں کی اوصاف وغیرہ کا معاملہ کا، ان نکات کے مطابق اگر آپ کوئی سسٹم پاکستان میں نافذ کرتے، ہمیں کوئی آپ سے پریشانی نہیں، ہمارا کوئی اختلاف اس پر نہیں۔ انفرادی سطح پر آپ ہاتھ اوپر باندھنا چاہیں، نیچے باندھنا چاہیں، چھوڑ کر نماز ادا کرنا چاہیں، آپ کا انفرادی معاملہ ہے۔ لا آف لینڈ کی بات آئے گی تو ایک مشترکہ رائے آنی چاہیے اس کے اندر۔ ان حضرات نے یہ سائن آف کر دیا، اس کی کاپی آج بھی اویلیبل، اگر کسی کو درکار ہوگی ہم پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد گڑبڑ بھی ہم نے کی ہے، ہمارے تو آئین میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں، ہمارے ہاں سول ملٹری الائنسز کے معاملے، اور آنا چھوڑ دیجیے اس نیگیٹیوٹی کو۔ بعد میں پھر ایک بڑا کوڑا ہم پر پڑا 71 کا، جب بنگلہ دیش بنا، ہم نے اپنی اصل کو مضبوط نہیں کیا، زبان اور لسان اوپر آئی، ہم نے آدھا ملک گوا دیا، اور دائیں بائیں تحریکیں چلتی رہتی ہیں، علیحدگی پسندگی وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں ہم عجیب لوگ ہیں، ہم عجیب قوم ہیں۔ اس ملک میں رہنے والوں کے خطے الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، اور ڈریس کوڈ الگ ہے، بود و باش کے طریقے الگ ہیں، نسلیں الگ ہیں، ان کو جوڑنے والی شے ہے ہی کلمہ، ہم اس کے سوا جڑ ہی نہیں سکتے، سچی بات یہ ہے۔ پھر ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل بنی، اس پر کچھ قدغنیں بھی لگائی گئیں، مگر ایک پازیٹیو پہلو یہ تھا کہ عام فرد کوئی محسوس کرے کہ فلاں قانون شریعت کے خلاف بنا تو وہ جا کے وفاقی شرعی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور اگر وہ ثابت کرے کہ شریعت کے خلاف بنا ہے تو عدالت پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کرے کہ آپ اس قانون کو شریعت کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک اچھا میکینزم ہے، آپریٹو نہیں صحیح معنی میں اس کی روح کے مطابق۔ اسی طریقے پر ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ممبرس آف پارلیمنٹ آئیں گے، 62 63 ہمیں لکھ دو دی، مگر ہم نے صادق اور امین والی پیاری صفات کا مذاق بھی اڑا ڈالا۔ ورنہ اگر یہ میکینزم واقعتاً صحیح معنی میں چلے تو پارلیمنٹ میں وہ لوگ آئیں گے جو خدا رسول کا کوئی علم تو رکھیں گے، دین کا کچھ علم تو رکھیں گے، کوئی بیسک تو ان کی صحیح ہوگی، اور اس کے نتیجے میں شریعت کے احکام، اس کے نتیجے میں قانون سازی کریں، اور اگر وہ قانون شریعت کے خلاف محسوس ہو تو وہ شرعی عدالت کا دروازہ کھلا ہو، جہاں ایک بندہ ثابت کرے کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف قانون بنا۔ یہ آئیڈیل بات کر رہا ہوں میں، اسی کو کبھی جنرل حمید گل مرحوم نے کہا تھا سافٹ ریولوشن، مگر سچی بات ہے جو کھلواڑ ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں، وہ سافٹ ریولوشن والا بھی پروسیس چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، البتہ وہ پروسیس موجود ہے۔ شیخ صاحب یہاں پر ایک بات ذرا سی، ایک بات یقیناً وہ پروسیس موجود ہے، اس پر کام ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کی رفتار ذرا مدھم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے اور ریاست مدینہ کی تشکیل ہو گئی، آپ اس کے سربراہ مملکت بالاجماع اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہود بھی مان چکے اس بات کو کہ آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا، آپ سربراہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو بہت بڑے بڑے احسانات دنیا پہ کیے۔ ایک احسان یہ بھی کہ آپ نے فرد، معاشرہ اور ریاست تینوں کو ایک سطح فراہم کر دی۔ فرد
इंडिविजुअल, माशरा, सोसाइटी, रियासत, स्टेट, तीनों एक सतह पर आ गए। और ये काम हुआ कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अजमईन के जहनों को मगलूब और मरूब होने से बचा लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो एक खुदाई ताल्लुक होता है, एक खुदाई रिश्ता होता है। मेरा अल्लाह से रिश्ता क्या है, मेरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता क्या है। इस रिश्ते को जाने माने बगैर हम किस तरह दीगर ममालिक की तरक्कियाँ और उनसे मरूबियत हासिल करते हुए इस रियासत को कैसे आगे ले जा सकते हैं। फिर इकबाल याद आते हैं कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दान हुर की आंखें बीना। तो मर्दान हुर वो आज ये क्या कर रहे हैं, ये महदूद सोच रखने वाले लोग, ये हमारी गुलामी को मजीद पक्का करते हैं जी। तो पहले ये सोच कैसे बाहर निकलेगी। हमारे करिकुलम के जरिए हमारे नौजवान ये एक आज़ादाना फिक्र कैसे लाएंगे। इरशाद। जी, आपकी बात बुलंद होती है। ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर, फिर सुला देती उसको हुक्मरां की साहिरी। सुलाया जा रहा है, सुलाया जा रहा है। ये भी इकबाल है, इकबाल ही तो है और क्या है आखिर। जी, सुलाए जाओ इनको, नशे के अंदर रखो, फला शय का नशा, फला शय का नशा, और हकाइक की तरह मुतवज्जे ना हो। आपकी बात बुलंद होती है। जो पिछली बात मैंने अर्ज करना चाहिए, वो एक मैकेनिज्म तो था, हम उससे नहीं गुजर सके, जिसको बाज़ लोगों ने सॉफ्ट रेवोल्यूशन कहा था। अल्लाह ना करे अगर हम उस मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाते उसकी रूह के मुताबिक, फिर कोई हार्ड रेवोल्यूशन वाला मामला ना जाए। ये भी अच्छे भले लोगों की ताबीरात हैं। अलबत्ता हार्ड रेवोल्यूशन से हम ये अर्ज करते हैं कि क़तअन कोई मुसल्ला किस्म का रिवोल्ट, कोई हथियार उठाना, हम क़तअन इसके हक़ में नहीं। अलबत्ता अब जो अगली बात आपने बयान फरमाई, और क्या खूब बात है कि 27वें रोज़े को हम बात कर रहे हैं, ये आपके सामने क्या रखा हुआ है? कुरान करीम। ये किताब इनकलाब है, और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम का आलाए इनकलाब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो आपने कहा जहन साजी का मामला, दिलों को बदल देने की बात, वो तो कुरान से हुई है। यतलु अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वाली बात। इस कुरान की आयत की तिलावत, इसके ज़रिए तस्किया, इसके अहकाम की तालीम, हिकमत की तालीम, यही कुरान अल्लाह के रसूल ने सुनाया। खुदा के काम देखो बाद क्या है और क्या पहले, खुदा के काम देखो बाद क्या है और क्या पहले, नजर आता है मुझको बदर से गारे हिरा पहले। हिरा में कुरान मिला है और हुजूर ने कुरान की तलवार से मुसख्खर किया है अफराद को। अफराद पर मेहनत हुई, उनके किरदार बदले हैं, उनकी माशरत बदली है। और अब शेख साहब ज़रा मैं आपकी खिदमत पे अर्ज करता हूँ आपकी इजाज़त से। आपने फरमाया कि हिरा में कुरान मिला है। कुरान का आगाज़ हुआ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। दोबारा हिरा में नजर नहीं आते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। अब काम कर, वही जहन साजी जो बात हो रही है। आपने कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई, कहाँ फ़राइज़ रिसालत कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। क्या हमारी सोसाइटीज़ अमल कर भी रही हैं? क्या तिलावत आयात हो रही है? वो तिलावत आयात जी, वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, पीछे चलना। जी जी जी। वयुज़क्कीहिम, कितने मुज़क्की आपको दिखते हैं इस माशरे में, कितने मुरब्बी दिख रहे हैं। किताब और हिकमत की तालीम, तो ये इल्म और फिर ये हिकमत, यानी इल्म की सरहदें हिकमत से कब मिलती हैं? जिसे हमने हिकमत अता की, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, उसे हमने खैर कसीर दिया। तो ये देखिए, ये एक मैंने आपकी खिदमत में सवाल ये रखा था कि करने के काम एक होता है ना, एक क्रिटिकल पाथ होता है। आपने कुरान करीम का पूरा फलसफा, हमारा ईमान है, हमारी जान कुरान करीम, हर घर में कुरान करीम मौजूद है। इसके बावजूद अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। हमसे गलती क्या हो रही है? खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का
خاک مدینہ و نجف، طریقہ بتا دیجئے ہمیں۔ جی میں عرض کرنے لگا تھا اسی بات کو، آپ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ کون سے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ لپ سروسنگ کی بات تھوڑی ہو رہی، یہ محض زبان کے دعووں کی بات تھوڑی ہو رہی۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم کو اسلام وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہاری دلوں میں داخل نہ ہوا۔ خیر اس کو مختصر کرتے ہیں انیس صاحب، آپ نے درمیان میں کہا اس کو کریکلم کا حصہ ہم نے بنایا۔ اللہ تو نماز فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں قرآن سے گزارنا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان میں حضور راتوں میں ہمیں قرآن سے گزارنا چاہتے ہیں، مگر وہ قرآن کی جو صرف تلاوت پڑھ لیا جائے نہیں، اس کا اجر ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ وہ قرآن جو سمجھا جائے، جس کو کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب کے طور پر ہم لیں، اور یہ دل میں ایمان قرآن پیدا کرتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ تو کیا اچھا ہو کہ آج اگست 27 روزے کو یہ بات ہمارے ڈسکشن میں، اور یقین ہمارے پچھلے پروگرام سے یہ بات آئی، ہم یہ طے کر لیں کہ جس قرآن کی تلاوت کی اور سنی ہے اس قرآن کو اب ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں، سبحان اللہ، گھروں کی سطح پر ہو، اداروں کی سطح پر ہو، اور بہترین تعلیم حاصل کریں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آگے بڑھیں۔ قرآن کہتا ہے تسخیر کائنات کا وہ سبق جو قرآن دے رہا ہے اسے حاصل کریں۔ اور قرآن غلامی سے نکالنا چاہتا ہے، رب کی غلامی میں لانا چاہتا ہے، سبحان اللہ، اور جو رب پر توکل کر کے کھڑا ہو، خدا کی قسم حدیث کا حاصل ہے، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے قدموں میں ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات بھی یاد رہے، جو بات پہلے بھی آ چکی ہے، کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ ہماری ترقی کی بنیاد قرآن کریم بنے گا، ہماری اصل طریقے کی بنیاد رسول اللہ کا اسوہ بنے گا۔ کافر ہو کر دنیا لے لیتا ہے، فرعون نے لے لی، قارون نے لے لی، لے لے کوئی، ہم چاہتے ہیں اگر تو اس کے ذریعے ملے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پھر اقبال آتے ہیں، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کیا اچھا ہو۔ ویسے خوشائند بات بتا دوں، ہم پہلے بھی پروگرامز میں عرض کر چکے، اگر 51 52 میں علماء نے اتفاق کر کے ہمیں 22 نکات دے دیے تھے ملک میں نظام کی اصلاح کے لیے، تو الحمدللہ 2020 میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء نے ہمیں قرآن کا ایک نصاب معین کر کے دے دیا۔ اس خادم کو بھی اللہ نے توفیق دی، سعادت دی، اس میں شامل رہے ہم، ایک ایسا نصاب جس کے ترجمے اور تشریحات پر تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق۔ یہاں اس فورم سے میں یہ بھی کہوں، ہماری بڑی خواہش تھی انشاءاللہ 2023 میں پنجاب اور KPK میں نصاب تعلیم کے تحت 9ویں اور 11ویں کے طلباء کا بورڈ کا 50 نمبر کا امتحان قرآن کریم کا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ خوشائند بات ہے، اور اللہ کرے یہ پورے پاکستان کے 5 کروڑ طلباء، اور پھر اس کے بعد یہ قرآن، یہ علم عمل میں نظر آئے، علم ہوگا تو اور عمل بھی جو آئے گا ہمارے بڑے ہیں، جو اس ملک کی جو لگامیں جن کے ہاتھ میں ہیں، ان کے دل بھی موم ہو، اور قرآن کریم سے ان کی بھی قربت پیدا ہو، جو جسے ہم کہتے ہیں رولنگ ایلیٹ۔ اور آپ کی بات بلند ہوتی ہے، آپ نے دل نرم ہونے کی بات کہی۔ اللہ اپنے کلام کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا ہے۔ اس رمضان میں آج 27واں روزہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی قسم میں بھی چیک کر لوں، آپ بھی چیک کریں، اور سب چیک کریں، ہمارے دلوں کو ہلاتا ہے قرآن۔ اللہ اکبر۔ یہ پہاڑ، یہ بے حس ہیں، یہ تک قرآن کریم کی خشیت کی وجہ سے پارا پارا ہو جاتے۔ ہم بے حس نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، ہمارے اندر حصے موجود ہیں، اس کے باوجود اگر ہمارے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں تو پھر کیسا تدبر قرآن کریم پر، اور کیسی جہاں بانی، اور کس طرح کائنات کو تسخیر کرنا۔ لیکن جو قرآن کریم کا درس ہے، علم حاصل کرو، اور علم کے بغیر خشیت خداوندی بھی نہیں آتی۔ اللہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہ 27 رمضان یعنی 14 اگست 47 کو 27واں روزہ تھا۔ اس سلسلے کا ایک خصوصی پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ چند باتیں نکل کر سامنے آئیں۔ ہم شیخ صاحب کے بڑے ممنون ہیں کہ آج کی ضرورت، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ
آج کا تقاضا کیا ہے۔ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ آج ہماری گفتگو میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں کیا عہد کا لمس ہے یا ہماری جہالت ہمیں پیچھے دھکیل رہی ہے؟ ہمارا دین علم کے حصول کے لیے مستقل تقاضا کرتا ہے۔ ہم آج اگر دنیا کی صف بندی کی جائے تو امت مسلمہ پر جب ہم نگاہ ڈالیں گے تو ہم امت مسلمہ کو مجموعی طور پر بہت پیچھے پائیں گے۔ ہم علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہمارے اندر خشیت خداوندی کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے اندر یہ مغلوبانہ اور مروبانہ سوچ لے کر کیوں چلتے ہیں؟ غلامی، اقبال شیخ صاحب دو جملے، بلکہ ایک کی جگہ دو جملے، اقبال فرماتے ہیں بے یقینی غلامی سے بدتر ہے۔ ایک اور جگہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے یقینی موت سے بدتر ہے۔ تو اگر ہمارے اندر سے یقین جو کہ نکلتا جا رہا ہے، آج یوتھ سے بات کریں تو یوتھ سے بات کر کے اندازہ ہو جاتا ہے یہ نوجوان ہیں ہمارے، اور کسی بھی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو تو اس کے نوجوان سے بات کر لی جائے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ کل ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔